وہ دینا آپ کا بالکل مجبوری میں ہے، 100% مجبوری ہے، ورنہ مجرم ہوں گے۔ اور اگر جو میرے تجربات ہیں ان پر یقین کیا جائے تو مختلف قسم کی مصیبتیں، جس میں آگ لگی بھی ایک مصیبت ہے، ان علاقوں میں، ان بستیوں میں زیادہ ہے جہاں ان رقموں کا استعمال لوگ ذاتی طریقے پر کر لیا کرتے ہیں۔ جب اجتماعی زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو اپنا پیسہ دینا ہوگا۔ زکوٰۃ اپنا پیسہ نہیں ہے، عشر اپنا پیسہ نہیں ہے، اپنا پیسہ نکالنا ہوگا۔ اور تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ قبر سامنے ہے، عمر گزر چکی ہے، لیکن لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، مکان بنانا چاہتے ہیں، پیسہ کچھ جمع ہو گیا ہے، تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیے، قبر کی فکر کے بجائے مکان بنانے کی فکر ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ سچائی ہے۔ ہم اور آپ بال بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن محلوں کے بچوں کا، پڑوسیوں کا بھی کچھ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر حق ہے۔ اس کے لیے گاڑھی کمائی کا ستھرا پیسہ، کھرا پیسہ دینا ہوگا، تب کام چلے گا۔ امارت شریعہ کی طرف سے مکاتب کا نظام قائم ہے، اور امارت شریعہ اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ مکاتب کے لیے مدرسین کو پیسہ دیا جائے، اور سینکڑوں مکاتب چل رہے ہیں۔ لیکن امارت شریعہ یہ بھی چاہتی ہے کہ جس گاؤں میں مکتب قائم ہے اس گاؤں کے لوگ بھی اس مکتب سے جڑیں، اس میں پیسہ دیں اور عمارت سے بھی پیسہ لیں۔ گاؤں والوں میں اگر احساس ذمہ داری نہیں ہوگی تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پڑھنے والے لڑکے بھی نہیں ملیں گے۔ اگر گاؤں والوں میں احساس ذمہ داری ہوگی، وہ 4 پیسہ لگائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کی بسم اللہ مکتب سے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری کو جگانے کے لیے امارت شریعہ کا نظام ہے۔ اس نظام سے آپ بھی بندھیے اور اپنے قریب پاس کے لوگوں کو بھی باندھیے، ان میں احساس ذمہ داری پیدا کیجیے، تب کام چلے گا۔ ابھی جن لوگوں نے مکاتب کی ضرورت کا اظہار فرمایا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے لکھ کے بھی دیا ہوگا، انشاءاللہ اس پر غور کیا جائے گا اور فیصلہ بھی جلد ہوگا۔ لیکن ایک بات اس دن میں اور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظام میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ اب رقمیں جو بھیجی جاتی ہیں وہ چیک سے بھیجی جاتی ہیں، اس لیے کہ مختلف حلقوں کی شکایت تھی اور بدگمانی کا دور ہے۔ ہم لوگ پہلے بدگمان ہوتے ہیں، بعد میں اس کو دھونے کی کوشش کبھی کبھی کر لیا کرتے ہیں۔ اس بدگمانی کے شبہے کو دماغ سے نکالنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا مجبوراً کہ بینک کے ذریعے سے روپے دیے جائیں مکتب کے ذمہ دار کو، ورنہ کئی طرح کی شکایتیں امیر شریعت بننے سے پہلے اور بننے کے بعد میں نے سن رکھی تھی۔ مختلف معاملات کے اندر شکایتیں میرے پاس ایک لمبے عرصے سے آ رہی ہیں۔ اس لیے سیلاب کے موقع پر، آتش زدگی کے موقع پر،
کسی بھی ہنگامی حالات کے موقع پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ رقم چیک سے دی جائے۔ اس میں تھوڑی دشواری کچھ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ گاؤں گاؤں میں لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کھول رکھا ہے۔ رقم براہ راست اگر ان کے پاس جائے گی تو انہیں بھی اطمینان ہوگا کہ کسی نے اونچ نیچ نہیں کی ہے، اتنا ہی چلی تھی دفتر سے اور اتنا ہی ہمارے پاس پہنچی۔ اس لیے یہ نظم کیا گیا ہے، اور حسابات کو مستحکم رکھنے کے لیے، واضح رکھنے کے لیے اور شبہے کی گنجائش بھی نہیں دینے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ چیک کے ذریعے چلایا جائے، تاکہ کوئی شبہ کسی کو نہ رہے، چاہے وہ قاضی کی تنخواہ ہو، چاہے وہ مبلغ کی تنخواہ ہو، اسٹاف کی تنخواہ ہو، امداد ہو، بیوگان کی امداد ہو، مکاتب کے مدرسین کا اکرامیہ ہو، ساری چیزیں چیک کے ذریعہ ہوں، تاکہ شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ تھوڑی سی دشواری کی وجہ سے بعض لوگ اوب جاتے ہیں اس طریقے سے، لیکن ایک بڑے نظام کو مضبوطی سے چلانے کی خاطر اس کو مستحکم کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ بدگمانی کے کیڑے دل و دماغ میں پیدا نہ ہوں۔ ایک صاحب نے ابھی نکاح رجسٹریشن کی بات کہی ہے۔ یہ بات ہر جگہ پیش آتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پورا رجسٹریشن کا پرفارما بنا رکھا ہے، اپنے علاقوں میں منگوا کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بورڈ کے دفتر سے بھی منگایا جا سکتا ہے اور امارت شریعہ کے دفتر سے بھی منگایا جا سکتا ہے۔ میں تو ایک معاملہ جو ابھی ہمارے بھائی نے اٹھایا، تجربے کی بات انہوں نے کہی کہ اب مسجدوں میں اعلانات بھی مقامی زبانوں پہ ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ہم مؤثر بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک متاثر ہوتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ جب مؤثر بننے کی کوشش آپ کریں گے تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ ہم لوگ متاثر فوراً ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں چلایا جاتا ہے؟ یہاں بہار کے اندر بھی، جھارکھنڈ کے اندر بھی مسجدوں میں اعلانات ہندی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل جوان جوہان پڑھتے نہیں تو پڑھو، نہیں پڑھتے ہو تو پڑھو۔ ارے یہاں تو کم سے کم رہنے دو، ورنہ کل کو کہو گے کہ سنسکرت میں نماز پڑھیں گے، کیا مطلب ہے؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے ہماری کون سی دولت چھن رہی ہے اور چھن گئی ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کو کیا کیجیے گا کہ ہم لوگوں کی زبان پر بھی آہستہ آہستہ ہندی الفاظ بے روک ٹوک آتے ہیں، کوئی برکھی نہیں۔ ابھی یہیں جن لوگوں نے اظہار رائے کی ہے، ان کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے 7-8 الفاظ یاد ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، ہندی کے الفاظ تھے۔ کیوں؟ ہندی سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اردو سے محبت ہے، وہ ہماری مادری زبان ہے، ہمیں اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے نوجوان نہیں سیکھ رہے ہیں تو نوجوانوں کی غلطی ہے، زبان کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ باپ دادا کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بچوں کو اردو نہیں سکھایا، یہ غلطی زبان کی ہرگز نہیں۔ ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کے پھیلاؤ میں ہمارا حصہ ہو مضبوط۔
اگر ہم روز کچھ صفحے کتاب کے کچھ اخبارات نہیں پڑھیں گے، ہمارا علم بھی جائے گا، ہماری زبان بھی جائے گی۔ ایک بات اور بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کا نظام جب سے کمزور ہوا ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے بھی تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر، جو بقول شخص دنیا کا سب سے بڑا یتیم خانہ ہے، وہ مسجد ہی میں قائم ہوا اور صدیوں مسجد ہی میں رہا۔ اب ہم لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں گاؤں میں کہ مسجد میں پڑھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ارے کوئی شرکیہ کلمات مسجد میں تھوڑے ہی پڑھائے جا رہے ہیں۔ مسجد بنا لیا آپ نے، 5 وقت کی نماز شوق سے پڑھیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے۔ جب وقت آئے تو بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، کوئی حرج شرعی اس میں تو ہے نہیں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور بلا وجہ اپنی موج کی لڑائی میں مسجد کو شامل نہیں کرنا چاہیے، مکتب کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ابھی مولانا نے یہ بات کہی کہ 2 سال پہلے گاؤں میں مکانات جل گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، تحریری درخواست بھی دی۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ درخواست ہم تک نہیں پہنچی۔ جو درخواستیں پہنچتی ہیں، اگر براہ راست خانقاہ منگیر کے پتے پر پہنچتی ہیں تو میں اس پر بھی حاشیہ چڑھا کر کے فوراً دفتر بھیجتا ہوں، اور آج بھی میرے دفتر سے درخواست امارت شریعہ رجسٹرڈ پوسٹ سے بھیجی گئی ہوگی، جس پر میں نے کل رات کو حکم لکھا ہے۔ تو چیزیں ہم تک پہنچنی بھی چاہیے، اور یہ ذمہ داری آپ حضرات کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری دفتر کی ہے۔ دفتر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بات یہاں قبرستان کے سلسلے میں کہی گئی، کہیں چار دیواری نہیں ہے، کہیں مسائل ہیں، آپ نے ان کو لکھ کے دیا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، قبرستان کو ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر زمین کی ناپی ہو رہی ہے تو اپنی زمین پر تو ہم پورے طور سے مسلط رہتے ہیں، رجسٹر پر چڑھے رہتے ہیں، لیکن قبرستان کی زمین، مسجد کی زمین، مدرسے کی زمین اللہ کی زمین ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ پالیسی ہم لوگ، یہ غلط پالیسی ہے۔ اگر آپ، یہ سب آپ کے ادارے ہیں، چاہے قبرستان ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، اب ہو یہ رہا ہے کہ 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کسی لکھنے والے نے قبرستان کو کبیرستان لکھ دیا۔ مدرسہ محمدیہ سپول مشہور ہے، وہاں بھی یہی حرکت ہوئی، کبیرستان لکھ دیا۔ اور جو تعصب اس موجود ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 30 سال 35 سال پہلے کی بات ہے، اس کبیرستان کو قبرستان بنانے میں 12 سال لگ گئے، اور اس میں میرا ہاتھ شریک رہا۔ تو نہ تھکنے والی محنت کی، وہ دینا